ایڈولف ہٹلر، جسے دنیا ایک ظالم کے طور پر جانتی ہے، اس نے ایک دفعہ کہا تھا I could have annihilated all the Jews in the world, but I left some alive, so the world would know why I was killing them. میں چاہتا تو دنیا کے تمام یہودیوں کو ختم کر دیتا، لیکن میں نے کچھ زندہ چھوڑ دیے تاکہ دنیا یہ جان سکے میں انہیں کیوں قتل کر رہا تھا۔ آج جب ہم اسرائیل کی حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہٹلر نے جو کہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ تلخ سچ چھپا تھا، اور یہ بات صرف تاریخ نہیں کہتی بلکہ قرآن بھی یہود کی فطرت کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہودیوں پر اللہ کا عذاب اسی وجہ سے نازل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا، زمین میں بے پناہ فتنہ و فساد پھیلایا اور کتابوں میں تحریف کی۔ جب یورپ نے ہولوکاسٹ کے بعد انہیں نکالا تو فلسطین کے مسلمانوں نے انسانیت کی خاطر انہیں پناہ دی، انہیں اپنے شہروں میں جگہ دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہودیوں نے وہی کیا جو ان کی تاریخ میں لکھا ہے۔ جس جگہ انہیں پناہ ملی، جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، انہوں نے انہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اگر فلسطین کی کہانی کو دیکھیں تو یہ کہانی 1948 سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک صدی پرانی ہے۔ فلسطین پر ہونے والے ظلم کی داستان کو سمجھنے کے لیے راشد خالدی کی کتاب A 100 Years War on Palestine ایک بہترین انتخاب ہے۔ اس بک میں انہوں نے 100 Years of Oppression کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے بیلفور ڈیکلیریشن سے۔ 1917 میں برٹین کے فارن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے زائنسٹ موومنٹ کو لکھا کہ His Majesty's government supports the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine۔ یہ ایک جملہ تھا، صرف ایک جملہ، لیکن اس ایک جملے نے پوری فلسطینی قوم کی قسمت کا تعین کر دیا۔ فلسطین کے لوگوں سے پوچھے بغیر ان کی زمین زائنسٹ آئیڈیالوجسٹ کے حوالے کر دی گئی۔ یہاں سے ظلم کا آغاز ہوا، پہلے لفظوں سے، پھر فیصلوں سے، اور پھر گولیوں سے۔ 1920 سے 1930 میں برٹش مینڈیٹ کے تحت زائنسٹ سیٹلمنٹس تیزی سے بڑھنے لگیں۔ یورپین جیوز بڑی تعداد میں فلسطین میں آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ جو یورپ سے فلسطین آ رہے تھے یہ صرف رہنا نہیں چاہتے تھے بلکہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ہر آنے والی بستی کے ساتھ ایک پرانی بستی جلائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد 1948 میں جب اسرائیل کا اعلان ہوا تو فلسطینیوں کے لیے یہ صرف ایک ملکہ بنا نہیں تھا بلکہ ان کے لیے یہ ایک جہنم تھی۔ اسے نکبہ کہتے ہیں، تباہی۔ اس سال زائنسٹ ملیشیاس نے 500 سے زیادہ فلسطینی گاؤں مٹا دیے، 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا، اور دیر یاسین جیسے قتل عام میں عورتوں کو زندہ جلایا گیا اور بچوں کے سروں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ دير ياسين أمني بنساها، كان كباب عم يطلع روح أنساها، ما نطلع الروح ولا إن نساها ينخلي خيالها في عيني زي هالكاميرا مديك۔ پھر 1967 میں اسرائیل نے صرف غازہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ نہیں کیا بلکہ گولن ہائٹس اور سائنائی پیننسولا تک لے لیا۔ جیروزلم پر بھی قبضہ ہو گیا، لاکھوں لوگ پھر بے گھر ہو گئے اور فلسطینی کو ایک دوسرے درجے کا انسان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 1982 میں اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کیا، جس کا مقصد تھا PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو ختم کرنا۔ بیروٹ کی گلیوں میں 3 دن تک ٹینکس رہے، 3 دن تک اسرائیل معصوم بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کرتا رہا۔ 1993 میں یاسر عرفات نے جب اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملایا تو دنیا نے سمجھا کہ شاید امن کی کوئی صورتحال نکل آئی، لیکن یہ امن کا ایک جھوٹا وعدہ تھا۔ اوسلو اکارڈز کے بعد بھی اسرائیل اپنے سیٹلمنٹس بڑھاتا رہا۔ 2006 میں جب حماس نے الیکشنز جیت لیے تھے تو اسرائیل نے غزہ کو پوری دنیا سے کاٹ دیا، پانی، بجلی اور میڈیسن سب کچھ روک دیا گیا۔ غزہ اب دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن بن چکا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو وہ ٹیررزم نہیں تھا بلکہ ایک صدی کے ظلم کا جواب تھا، لیکن دنیا نے پھر وہی کیا، ظالم کا ساتھ دیا۔ اسرائیل ہر دن غزہ کو جلا رہا ہے لیکن دنیا کہہ رہی ہے اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔
اسرائیل کا یوں فلسطین اور دوسری مسلم کنٹریز کو یوں اٹیک کر دینا اور مسلم دنیا کا یوں کھڑے بے حس تماشا دیکھنا اصل میں پوری انسانیت کی توہین ہے۔ جب ظلم کو طاقت کا کور مل جائے اور مظلوم کے پاس صرف دعا رہ جائے تو یہ دنیا کے انصاف کے نام پر بنی تنظیمیں بھی مذاق لگتی ہیں۔ اسرائیل کے فائٹر جیٹ صرف بلڈنگز نہیں گراتے بلکہ وہ مسلمانوں کے ضمیر اور دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کے چہرے بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ جب تک مسلم دنیا غفلت کی نیند میں سوئی رہے گی تب تک یہ ظلم جاری رہے گا۔